عزیز طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، موجودہ حالات میں حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ پہلے تعلیمی اداروں کو چھٹی دی گئی، اب مکمل لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت کی قدر کریں اور اپنے گھروں پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، واٹس ایپ گروپس ہے ہمارے، اور ان گروپس میں ہم آڈیو فائلز کے ذریعے سے بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آج میں آپ کو یہ خطا کے تحت اکبر الہ آبادی کا خطا پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسے اس دن کلاس میں بھی اقبال کا خطا پڑھایا تھا میں، تو اس وقت اکبر کا خطا جب ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ نوٹس میں نہیں ہے، تو یہ امیج میں دے رہا ہوں میں۔ آپ لوگ یہ خطا کی آڈیو فائل سننے کے بعد اس کو جو ہے ایک اپنے نوٹ بک میں یہ جو امیج ہے اس میں سے وہ خطا بھی نوٹ کر لیں، اور اس کا مختصر خلاصہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ جیسے آپ نے کہا، آپ کو کہا گیا تھا کہ خطا کی تعریف یہ ہے کہ اس کے معنی ٹکڑے یا کاٹے ہوئے حصے کے ہیں، اور شاعری کی اصطلاح میں خطا دو یا دو سے زائد ایسے اشعار کو کہتے ہیں جس میں بات بیان کی جاتی ہے۔ غزل یا قصیدے میں جب ایک شعر میں بات مکمل نہیں ہوتی تو شاعر ایک سے زائد اشعار میں بات مکمل کرتا ہے، اور بعد میں یہ صنف کے طور پر بھی خطات لکھے جانے، یعنی غزل کا ایک شعر مکمل ہوتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن شاعر کو لگتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، جسے رباعی کہتا ہے، تو وہی قافیہ ردیف استعمال کرتے ہوئے شاعر اگلے شعر میں اس بات کو مکمل کرتا ہے۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کا خطا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ الہ آباد کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ 1846 میں پیدا ہوئے، 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جو دور ہے 1846 مطلب 1857 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی، اور 1921 کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جدوجہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ہندوستان کے جو شعراء، ادیب، دانشور تھے اور سیاستدان تھے، سب لوگ آزادی چاہتے تھے۔ تو اکبر الہ آبادی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اور ان کی شاعری میں طنز ہوتا تھا، چبھن ہوتی تھی، مزاح ہوتا تھا، ہنسی کی بات ہوتی تھی، تو طنزیہ شاعری کرتے ہوئے انہوں نے مغربی تہذیب کا مذاق اڑایا۔ اکبر الہ آبادی کی خاص بات ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز آ گئے تھے تو وہ یہاں کے لوگ بھی، خاص طور سے مسلمان بھی، انگریزی تہذیب اختیار کر رہے تھے۔ کاٹے چھری سے کھانا کھانا، کھڑے کے کھانا کھانا، انگریزی لباس پہننا، انگریزی بول چال، ایسا کرنے میں وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے۔ تو اکبر کو احساس تھا کہ یہ انگریزی تہذیب کئی مسلمانوں کی شناخت کو نہ مٹا دے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اکبر نے اپنی شاعری کے ذریعے انگریزی تہذیب کا مذاق اڑایا۔ یہ جو خطا ہے اس کو میں اب پڑھ رہا ہوں، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اکبر کہتے ہیں، چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ 4 مصرعے ہیں یہ خطا کے، اور پھر سے پڑھ رہا ہوں میں۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس زمانے میں اکبر مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو لٹریچر ہے، لٹریچر کہتے ہیں لکھی ہوئی باتیں، تو یہ یہاں شاعر سے مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو کچھ لکھی ہوئی ہے ہماری کتابوں میں، وہ ہم بھلا بیٹھے، اپنی ہسٹری کو بھول جائے۔ یہاں انہوں نے خاص بات ہے کہ اکبر کی شاعری میں انگریزی الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے، اردو میں انگریزی الفاظ۔ لٹریچر کہتے ہیں ادب کو، لکھی ہوئی باتوں کو، ہسٹری مانے تاریخ۔ تو پہلے مصرعے میں اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو بھلا بیٹھے ہو، اور آپ کا جو شاندار ماضی ہے
کہ ہندوستان اور ساری دنیا میں مسلمان قبضہ کر لیے تھے اور آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کے دور میں، اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے گئے تو ان کی حکومتیں بھی چھین گئی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ ایک ایک لفظوں میں انہوں نے اشارے کیے ہیں۔ شیخ سے مراد جو ہے یہ اسلامی تعلیمات ہم کو جن سے ملتی ہیں علماء اکرام ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا مرکز ہے جہاں پر نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اگر کوئی جنازہ ہے وہ ہوتا ہے، اگر کوئی محلے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے تعلق سے وہاں بیٹھ کے بات کو سلجھایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں 24 گھنٹے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو اکبر کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء کرام سے دور ہو گئے اور ہماری مرکزی جو جگہ ہے مسجد سے دور ہو گئی۔ پھر ہم نے کیا کیا، ان دونوں سے تعلق ترک کر دیا، اسکول جا۔ تو یہاں اسکول سے مراد انگریزی تعلیم ہے۔ تعلیم ضروری ہے اسلام میں، یہ تو جیسے کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت فرض ہے۔ اور خود اکبر نے وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے حالات زندگی ذرا آپ پڑھیں گے تو انگریزی حکومت میں انہوں نے جاب بھی کیا تھا، نوکری کی تھی۔ لیکن یہاں اسکول سے مراد ABCD کی پڑھائی ہے۔ جیسے میں ایک سے پہلے بھی کہا تھا کہ عاقل صاحب حیدرآباد کے ایک عالم بزرگ گزرے ہیں، وہ انگلش میڈیم کی تعلیم پہ طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، اسلام کی تعلیم دیتے، بلکہ ہم سیدھا ان کو انگلش میڈیم میں لے آ کے C فار کیٹ، D فار ڈاگ، کتے بلی کی پڑھائی پڑھا رہے بولے۔ لیکن یہ ایک الگ خیال ہے کہ تعلیم ضروری ہے اور موجودہ حالات کے حساب سے زمانے کے جو تقاضے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو موجودہ حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لے۔ انگریزی تعلیم ضروری ہے، لیکن اکبر کے زمانے میں ان کو اندازہ تھا کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی تہذیب اگر آ گئی تو ہماری نوجوان نسل بگڑ جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مام ڈیڈ کے نام سے لوگ جو ہے اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے، بوڑھوں کا کہنا نہیں مانتے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، سنتوں کی پابندی نہیں ہے، بلکہ مغربی تہذیب اختیار۔ اس لیے اکبر آگے کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا ہے؟ کیوں ہم کوفت کرنا 4 دن کی زندگی میں کیا کرنا؟ پھر کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پول جا۔ آج ہماری زندگی پہ طنز کر رہے کہ لوگ بڑی بڑی نوکریوں کے چکر میں، بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، شوہر بھی نوکر کر رہا ہے، صبح میں کیا ہو رہا ہے گھر میں ڈبل روٹی کھا کر جا رہے ہیں، جلی ہوئی ڈبل روٹی جسے وہ اوون میں جلاتے ہیں اور اس کے اوپر جام لگا کے اور بٹر لگا کے کھا رہے ہیں۔ آفس میں نوکری کر رہے ہیں، کیا کریں، کلرک ہے اور اسی پر خوش ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں۔ اور اکبر جیسے سمجھ ان کا انداز کیا تھا کہ اسلام میں نوکری کیا ہے، غلامی ہے، اس کے برخلاف جو ہے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان تجارت کریں۔ تو اکبر کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے اس خطا میں ان لوگوں کی طرف طنز کیا ہے جو اسلامی تعلیمات کو بھلا کر مغربی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا